السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ کو مثال کے چند مشکل صیغہ جات جو بظاہر آپ کو نظر آنے میں مشکل لگتے ہیں، ان کی اجرا آپ کو کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چند صیغہ جات ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو مشکل صیغہ جات ہو یا آسان ہو اور آپ کے لیے ان صیغوں کا سمجھنا ضروری ہو تو ہم اس کی اجرا آپ کے سامنے کراتے رہیں گے۔ ان صیغوں کی اجرا آپ کے سامنے کرائی گئی ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیے گا، کیونکہ جب آپ ایک مشکل کام کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ 4-5 اور بھی مشکل کام کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو اتنی ہمت ہو جاتی ہے کہ آپ بہت سارے مشکل کام بخوبی کر سکتے ہیں۔ تو آپ آج کے مشکل صیغہ جات کو دیکھیے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے نظائر لانے کی کوشش کرے اور اس کے مثل صیغہ جات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات ہوتی رہے گی اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ تو اب آپ کو لے کے جاتے ہیں صیغہ جات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو مثال کے کچھ مشکل صیغہ جات کی اجرا کرانے والے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر آپ صرف سے محبت رکھتے ہیں اور صرف سے آپ کا شوق ہے۔ پہلا صیغہ ہم لکھتے ہیں، یہ میں نے لکھا ہے عید و عیدہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی نظیر نکالیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے، اس کی نظیر ہم نکالتے ہیں اضرب اور یہ صیغہ اصل میں اس طرح ہے، اس کی نظیر آئے گی ضربا۔ یہ دو صیغے، اضرب اور ضربا، یہ دو صیغے، آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے۔ اب ہم نے اس کی اصل نکالنی ہے، تو یہ اصل میں تھا اوعد اور وعدہ۔ یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب ہم وزن نکالیں گے اصل کے بعد۔ پہلے آپ صیغے کی نظیر نکالتے ہیں، پھر اصل، پھر اس کے بعد وزن۔ اگر وہ وزن اصل اور نظیر کے مطابق ہوگا تو تب وزن ٹھیک ہوگا۔ افعل اور فعلا، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھو یہ وزن دونوں کا، اضرب کا بھی فعل وزن آ رہا ہے، ضربا کا فعلا، اوعد کا بھی فعل وزن آ رہا ہے، وعدہ کا فعلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو اصل نکالا ہے اور پھر اس کی نظیر جو ہم نے نکالی ہے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کا وزن ایک جیسے آ رہا ہے۔ اب یہ اوعد اور وعدہ سے عید و عیدہ کیسے بنا؟ ہم نے اس سے عید و عیدہ بنانا ہے۔ یہ چیز ہم نے بنانی ہے کس سے؟ اوعد اور وعدہ سے۔ تو اب آپ دیکھتے رہیں، اوعد سب سے پہلے تو اس میں امر حاضر کا قانون جاری ہوا، اس لیے کہ اس کو بنایا ہے توعید سے، تو تائے مضارعات کو حذف کر کے اس کے شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ لائی گئی اور آخر سے وقف کر دیا، تو توعید سے اوعد بنا۔ اب مثال واوی مضارع معلوم میں فا کلمے کو حذف کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کا مضارع مکسور العین، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی گردانیں مضارع ماضی کے بعد جو فعل کی گردانیں آتی ہے وہ ساری مضارع کی گردانیں ہی شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ امر میں بھی یہ یعید والا قانون جاری ہوتا ہے۔ تو اوعد سے جب ہم نے فا کلمہ یعنی واو کو حذف کر دیا
تو یہ بن گیا اعد سے اعد۔ اب دیکھیں حمزہ وصلی ہے اور اس کا ما بعد متحرک ہے، ٹھیک ہے، شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ لائی گئی تھی، تو حمزہ وصلی کا ما بعد متحرک ہے، تو حمزہ وصلی اور قطعی کے قانون کے مطابق اس حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ حمزہ وصلی کا ما بعد متحرک ہو، تو حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ اب بچ گیا عید، عید، ٹھیک ہے، ہم نے یہ چیز بنانی ہے اس سے عید، لیکن وہاں پہ عیدو ہے۔ اب ہم آئیں گے وعیدہ کی طرف، تو وعیدہ، اس میں ہم نے قانون جاری کیا، وعید شاہن کا قانون، تو یہ بن گیا وعیدہ۔ یہ بن گیا وعیدہ، غور سے آپ دیکھیے گا اس کو۔ وعید شاہن کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب فا کلمے کے مقابلے میں واو مضموم یا مکسور آ جائے تو اس واو کو حذف کر، تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ تو فا کلمے کے مقابلے میں دیکھیں ابتدا میں بھی واو آیا ہوا تھا اور یہ مضموم تھا، تو اس کو حمزہ سے جوازن بدل دیا گیا، تو یہ بن گیا وعیدہ۔ اب اس کی پوری شکل آپ لکھ لیں، عید، یہ والی شکل آپ عید، دال ساکن اور وعیدہ، عید اور وعیدہ، ان دونوں کو ہم نے جمع کر دیا۔ ایک قانون یہاں پہ جاری ہوا ہے جو آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں یسلو یرا کا قانون، کہ جب حمزہ متحرکہ کا ماقبل حرف ساکن آ جائے تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا اور حمزہ کو حذف کرنا واجب ہے۔ تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل دال کو دے دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، تو ٹھیک ہے، یہ حمزہ والی حرکت دال کو مل گئی عیدو، اور حمزہ کو حذف کر دیا، تو یہ والی شکل بن گئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ صیغہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اگلا صیغہ لکھتے ہیں۔ اگلا صیغہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ لکھا ہوا نتقلو، اس کی ہم نظیر نکالیں گے۔ اس کی نظیر آتی ہے نکتسبو۔ نظیر اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو پڑھا ہے نا، آپ نے جو باب پڑھے ہیں، تو ان ابواب میں سے ہم جو صیغہ لکھتے ہیں، ان ابواب میں سے کوئی صیغہ ایسا ہے جو اس کی نظیر ہے، یعنی اس کے مثل ہے، تو نکتسبو یا نتقلو کے مثل ہے۔ اب ہم اس کا اصل نکالتے ہیں۔ اصل میں تھا یہ نو تقیلو، نو تقیلو، وزن نکالتے ہیں نف تعیلو۔ دیکھیں دونوں کا وزن ایک جیسے آ رہا ہے، اصل کا اور نظیر کا، جو اصل اور نظیر دونوں کا وزن ایک جیسے آ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نظیر ٹھیک نکالی ہے۔ اب آپ نے نو تقیلو سے نتقلو بنانا ہے، نتقلو یہ چیز آپ نے بنانی ہے۔ نو تقیلو سے سب سے پہلے یہاں جو قانون جاری ہو وہ اتخذ اتصرا کا، دیکھیں واو باب افتعال ہے، اس کے فا کلمے کے مقابلے میں واو ہے، تو لہٰذا یہ واو کسی چیز سے بدل شدہ بھی نہیں ہے، تو اس واو کو تا سے بدل کر تا کو تا میں مدغم کر دیا، تو یہ بن گیا نتقلو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بن گیا اس طرح نہیں، کہاں بنا ہے، بہت تبدیلی ہے۔ اس کے قاف کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے نون یعنی حرف عتین پر فتحہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اور بھی اس میں کام باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ایک قانون پڑھا ہے اعلم تعلم نعلم کا قانون، کہ مضارع معلوم میں یا کے علاوہ باقی حروف عتین کو حرکت کسرہ دینا جائز ہے۔
تو اس نون کو حرکت کسرہ دینا جائز ہے۔ تو اب یہ بن گیا نتقلو، نتقلو، لیکن یہاں پر تو یہ نتقلو لکھا ہو، اس کا مطلب ہے اور بھی اس میں کام باقی ہے۔ تو اس میں قانون جاری ہوا عالمہ شہیدہ کا قانون، ہر وہ کلمہ جو فاعلہ کے وزن پر ہو، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً۔ تو یہ دیکھو یہاں پر تقیلو، فاعلو کا وزن یہاں پر بن رہا ہے، تقیلو فاعلو۔ تو یہاں پر حقیقتاً نہیں بلکہ حکماً، حقیقتاً کا مطلب ایک ہی کلمہ فاعلہ کے وزن پر ہو، اور حکماً کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے درمیان میں کوئی فاعلہ کا وزن بن جائے۔ تو یہاں پر حکماً فاعلہ کا وزن بن رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر دوسرا حکم جاری ہوگا کہ ہر وہ کلمہ جو فاعلہ کے وزن پر ہو، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً، تو اس میں فعل میں سوائے اصل کے ایک طریقہ پڑھنا جائز ہے۔ تو ایک طریقہ کیا؟ نتقلو سے نتقلو۔ امید ہے کہ یہ صیغہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس طرح کے اچھے اچھے صیغے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور خصوصاً اس فن میں اچھے طریقے سے محنت کیجیے، کیونکہ جب آپ اس فن میں ماہر ہو جائیں گے تو آپ کے لیے آگے علوم کو پڑھنا بہت آسان ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔